جو سینئر قیادت ہے تحریک پاکستان کی وہ پہنچ چکی ہے. حاضر آپ دیکھ سکتے ہیں زبیر عمر صاحب بھی آج ان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ تالے لگا دیے گئے ہیں. دیکھنا ہوگا کیا کرتے ہیں. اب ماحول کی طرف بڑھ رہی ہیں. تالے لگا ہوٹل انتظامیہ اب دیکھتے ہیں کہ کیا ان کو اندر جانے جیسی ہے یا نہیں. یہ اب دیکھنا ہوگا. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کدھر بات کرتے ہیں لائیو مطلب لائیو وہاں پہ ہے یہاں پہ سوشل میڈیا جی یہاں پہ صرف سوشل ہے لائیو وہاں پر ہے آ رہے ہیں ڈائریکٹ کراچی سے اسلام آباد. میں کل شام آیا تھا کراچی سے. کراچی سے کل شام آیا تھا اسی کے لیے کانفرنس کے لیے. ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ڈسٹینس سب کو شامل ہونا چاہیے اس میں جدوجہد میں. پاکستان کے لیے جدوجہد ہے, پاکستان میں جمہوریت کے لیے, پاکستان میں آزادی صحافت کے لیے آپ لوگوں کے لیے, اور پاکستان میں جوڈیشری کی آزادی کے لیے کہ جس طرح سے 26 امینڈمنٹ کے بعد گلا گھونٹا گیا ہے اور جو حالت اس وقت ہماری جوڈیشری کی ہے جہاں سے انصاف نہیں مل سکتا, تو ظاہر سی بات ہے اب اس موقع پر کسی کو تو آگے نکلنا ہے, آواز تو اٹھانی ہے, اس جدوجہد میں شامل تو ہونا ہے. اور پھر جس طرح سے الیکشن کو لوٹا گیا ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے تمام ان پولیٹیکل پارٹیز کو یا انڈیویجولس کو جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا 1973 کا آئین ریسٹور ہونا چاہیے اپنی اصل صورت میں, جو 18th امینڈمنٹ کے تھرو یہ جو آج کل رولنگ پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے ہی کیا تھا, اور وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا اس کی جو پرنسپلز تھے اس کو ریسٹور کرنے کے لیے. سمپل سی بات ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح سے آگے جانا چاہیے, کہ آئین کو فالو کریں, الیکشن کمیشن کو بحال کریں تاکہ وہ لوگ آئیں وہ اس قسم کا الیکشن کرا سکیں. 2024 کا الیکشن پاکستان کے عوام نے اس حکومت کو جو اس وقت رول کر رہی ہے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ. یہاں کی سچویشن کا بتائیے گا سر, ابھی اس وقت کیا کیفیت ہے, اس میں آئے ہیں کون؟ میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں, جو سنا تھا ویسی کیفیت ہے, دروازے بند ہوتے ہیں. اب دیکھیں لیڈرز آئیں گے, جو مین لیڈرز ہیں وہ آ کے کیا بات کرتے ہیں اور کس طرح سے ہوتا ہے. تحریک انصاف کب جوائن کرنے سے؟ تحریک انصاف ساری تحریک انصاف میں آپ جدوجہد کی بات کر رہے ہیں کہ جدوجہد ہم کر رہے ہیں, تو پہلے بھی آپ ایک جدوجہد کرتے رہے ہیں, کہ آپ کی ترجیحات بدل گئی ہیں یا ان کی ترجیحات بدل گئی ہیں؟ سولین بالادستی کی جنگ لڑ رہے تھے نا, ہمیں تو آگے لگایا تھا کہ سولین بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور وہ سولین بالادستی کی جنگ ہم تو لڑ رہے تھے, میں تو وہیں کھڑا ہوں. اگر یہ مجھے بتا دیں کہ ووٹ کا عزت دو کو انہوں نے نعرہ بند کیا ہے, اس نعرے کے جتنے کیسٹس ٹیپس تھے اس کو ایک بڑے سے صندوق میں ڈال کے تالا لگا کے انہوں نے پنڈی بھجوا دیا. بھائی ہمارا کیا اس میں قصور ہے, میں تو وہیں کھڑا ہوں. مجھے ایک چیز بتا دیں کہ پرنسپل کے حوالے سے کہ جی میں نے چینج کیا ہو, تو جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جس جدوجہد کی بات میاں نواز شریف کر رہے تھے یا پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کر رہی تھی یا ایم کیو ایم, یہ جو بھی آج کل کولیشن میں ہیں, رولنگ کولیشن میں ہیں, اسی کی وہ بھی اس وقت بات کرتے تھے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا ہے. 2018 کے الیکشن کے خلاف آپ نکلے تھے نا, تو 2024 میں تو اس سے 100 ٹائم زیادہ دھاندلی ہوئی ہے. ٹوٹل کی ٹوٹل ہی مینڈیٹ چھین دیا گیا, مطلب چوری ٹوٹل آپ نے جب کر لی ہے تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی آپشن ہی نہیں بچا. ٹرمپ نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان میں ذخائر ہیں اور تیل پاکستان مل کے نکالے گا انڈیا کے ساتھ, اور بھارت کو بھی ایک ٹائم میں پاکستان فروخت کرے گا. ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ ہوا ہے. میرا خیال ہے جو اصل چیز تھی وہ ابھی تک فیکٹس آئے نہیں ہے کہ ٹریڈ ڈیل کیا ہے, ٹیرفز کیا ہوگا, وہ جو جس کا ہم انتظار کر رہے تھے. یہ تو آئل ایکسپلوریشن کے حوالے سے اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جو میں نے ایک صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ٹویٹ پڑھا ہے
اس کے حوالے سے تو ابھی تک کلیریفیکیشن نہیں ہے کہ امریکہ ڈیسائیڈ کرے کون سی آئل کمپنی جو ہے پاکستان میں آ کے آئل ایکسپلوریشن کرے گی. تو ظاہر سی بات ہے وہ تو تمام چیزیں ابھی آئیں گی سامنے, پتہ چلیں گی تو ڈیٹیلز آئیں گی, اسی وقت کمنٹ کر سکتے ہیں. بٹ ہمیں سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے ہمیں کیا ٹیرف ملا ہے, جس پر بات چیت تو ہو رہی تھی, اور آگے جا کے جو بھی کنکلوڈ ہوگا. دیکھیں اس میں دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں, ہم اپوزیشن میں ہوں یا حکومت کے ساتھ ہوں, یہ تمام پاکستانی چاہتے ہیں کہ پاکستان کو سب سے اچھی ڈیل ملے تاکہ پاکستان کی معیشت آگے بڑھ سکے. سر ادھر کانفرنس میں تو آپ نے شرکت کر لیا, اب آگے 5 اگست کو ایک بڑی تحریک وہ بھی اپوزیشن کی ہونے جا رہی ہے محمود خان اچرزئی کی قیادت میں, تو اس پہ آپ کا کیا رائے عمل ہے؟ کیا شرکت کریں گے, کہیں پہ لیڈ کریں گے کچھ؟ جو بھی آج یا کل فیصلہ ہوگا کہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ تو تحریک انصاف نے کال دی ہے 5 اگست کی, محمود اچرزئی صاحب اور دوسرے ساتھی جو بھی فیصلہ کریں گے اس کے ساتھ ہم عمل کریں گے. ایک نااہلیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا, آج بھی کہا جا رہا ہے 2 اپوزیشن لیڈرز کو فیصلہ آباد سے فیصلہ آنا ہے اور ہو سکتا ہے وہ نااہل ہو جائیں. تو یہ سب کیسے میں کہتا ہوں ایک دفعہ بیٹھ کے اسپیکر صاحب, دونوں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے, پنجاب اسمبلی کے اور الیکشن کمیشن بیٹھ کے سب کو ڈی نوٹیفائی کر دیں اور سارے اپنے لوگ لے کے آ جائیں. اس سے فرق کیا پڑے گا؟ 26ویں امینڈمنٹ بھی تو کر لی تھی, 27ویں بھی کر لیں گے, 28ویں بھی کر لیں گے. تھی اس حوالے سے جو اپوزیشن گرینڈ الائنس میں وہ کہاں تک پہنچی آپ لوگوں کی؟ اپوزیشن گرینڈ الائنس تو میرا خیال ہے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک وقت آتا ہے جب آہستہ آہستہ قوم باہر آنی شروع ہوتی ہے اور حکمران جتنے بھی ہوتے ہیں وہ ایسے سمجھتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. وہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہوتا, اندر سے لاوا پھٹ رہا ہوتا ہے. لوگوں کے جو معیشت کے حوالے سے جو مشکلات ہیں, وہ اپنے بجلی کے بل نہیں پے کر سکتے, وہ اپنے اسکول کی فیس نہیں پے کر سکتے اپنے بچوں کی, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے, نمبرز کچھ اور بتائے جاتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے ایسی مشکلات میں کچھ نہ کچھ تو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جن کا فرض بنتا ہے, جن کی آواز ہے, ان کو باہر نکلنا ہوتا ہے. آسان طریقہ یہ گھر بیٹھ جائیں, آرام سے بیٹھ جائیں یا حکومت کے ساتھ. سر آپ تو مسلم لیگ نون کے بڑے دیرینہ افراد جو ہے وہ کارکن تھے, اچانک راستہ کیوں تبدیل کیا؟ میں نے نہیں راستہ, کس نے کروایا؟ میں نے تبدیل کسی نے نہیں کروایا. میں اپریل 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تو میں تو حکومت کے ساتھ. مارچ 2022 میں جو لاسٹ سیاسی آخری مریم نواز کا سیاسی وہ تھا, آپ کہہ لیں جدوجہد تھی, لاہور سے اسلام آباد تک مہنگائی مقام مارچ, تو اس میں بھی تھا کنٹینر میں ان کے ساتھ تھا, حمزہ شہباز شریف تھے, مصدق ملے تھا, دانیہ عزیز تھے, مریم اورنگزیب تھی. لیکن جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کمپرومائز کر کے لے کے آئے تو اس وقت تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ سپلن بالادستی کا نعرہ کہاں گیا, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ کہاں گیا, وہ سارا ختم ہو گیا. اب جب وہ ختم ہو گیا تو آپ کے پاس ایک فیصلہ کرنے کا ہے کہ کیا آپ پاور کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے یا آپ کوئی اصول کسی پرنسپل سیاسی جدوجہد کے لیے کر رہے تھے, سپلن بالادستی کے لیے کریں. اگر آپ کو پتہ چلے کہ یہ تو سارا گیم جو تھا پاور کے لیے تھا, اس کا مطلب ہمیں تو آگے خام خواہ لگایا گیا تھا, ہم نے اتنی مشکلات جھیلی. اب آپ کو پتہ کس قسم کے ہر ایک, چاہے وہ شاہد خاقان عباسی تھے, مفتاح اسماعیل تھا, میرے لیے تو مشکلات میں بہت ہی زیادہ اضافہ. مجھے تو آپ ترجمان بنا دیا تھا, ترجمان اس وقت بنایا جب آپ حملے کر رہے تھے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر, تو ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ مشکل تھا. تو جب اس وقت مشکل وقت میں ان کا ساتھ تھے, تو جب حکومت آ گئی تھی تو پھر میرے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا حکومت میں بیٹھنا. لیکن نون لیگ نے آپ پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا, انہوں نے کہا تھا, اور وہ شاہد خاقان عباسی صاحب اس بار سرگرم نظر نہیں آ رہے, پچھلی 2 روزہ کانفرنس میں نہیں سرگرم ہوں گے, نظر آ جائے گی. بہت بہت جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے. آج آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد کے نجی ہوٹل میں ہونے جا رہی تھی اور ہوٹل کو اس وقت سیل کیا ہوا ہے. اور جو یہاں پر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں جو سندھ کے لیڈر ہیں زین, وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں, شاہ زین, اور اس کے علاوہ جو کشمیر کے سابق وزیر اعظم ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہاں پہ جو مسلم لیگ نون کے جو رہنما تھے اور اب نون لیگ کو خیر بات کہہ چکے ہیں, ملک زبیر, محمد زبیر, وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور اس وقت وہ گاڑی میں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. یہ مناظر ہیں اور ہوٹل کو مکمل طور پہ سیل کیا ہوا ہے. میڈیا کی گاڑیاں یہاں پہ لگی ہوئی ہیں, میڈیا کے لوگ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو پارٹی میں جن کو شرکت کے لیے دعوت نامے دیے گئے تھے وہ بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. لیکن اب ہوٹل کے جو راستے ہیں وہ بند کیے ہوئے ہیں اور جو گاڑی ہیں میڈیا کی وہ بھی باہر روڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور جو لوگ ہیں وہ بھی اس وقت روڈ پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن آج ابھی کچھ ہی دیر پہلے
یہ بھی پتہ چلا ہے کہ محمود خان اچکزئی نے اپنے گھر پہ ایک اہم اجلاس بلایا ہے جس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں ان کے گھر پہنچ چکے ہیں اور باقی رہنما بھی ان کے گھر کی طرف جا رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں پر احتجاج کرتے ہیں یا پھر اس کو آگے کیسے لیڈ کرتے ہیں. یہ اس وقت مناظر ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسلام آباد کے مقامی ہوٹل کے. یہاں پر آج کل جماعتی کانفرنس ہونی تھی اور عمران خان کی جانب سے 5 اگست کو محمود خان اچکزئی کو تحریک کو لیڈ کرنے کے لیے کہا گیا تھا. وہ اس کے حوالے سے بھی آج علائی عمل دیا جانا تھا اور اس کے اندر یہ 2 روزہ کانفرنس تھی اور تمام جو آنے والا سیاسی سنیریو تھا اس کے حوالے سے جو سمت کا تعین تھا وہ کیا جانا تھا. یہ اس وقت مناظر ہیں. یہ سامنے وہ ہوٹل ہے جہاں پہ یہ کانفرنس ہونی تھی اور اس وقت میڈیا کی آپ گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں. رہنما بھی جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی اپنی اپنی گاڑیوں میں موجود ہیں. مزید اپڈیٹ بھی آپ کو دیں گے جیسے ہی یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا میزبان عامر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. کل آپ کوئی وہ پالیسی اپناتے ہیں تو ہم اس کی مخالفت میں اپنا نقطہ نظر دیں گے. کیا کریں گے؟ ملتوی ہو جائے گا یا کریں گے؟ جی ہاں جی. کیا اسٹریٹجی کے ہیں؟ اسٹریٹجی ہم اپنا کانفرنس کریں گے انشاءاللہ جہاں بھی ہوگا. نہیں ہم کہیں اور جگہ اسد کیسے سے ماحول کیا دیکھتے ہیں؟ یہ دیکھ رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں ماحول کیا ہے. کیا ملک میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. ملک میں جو ہے ہمارا فاشسٹ حکومت ہے. پہلی طرف سے جائے کٹ رہی